بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہے، اسے مارنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے، اور اس کے مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے، دوسری ضرب پر مارنے پر اس سے کم ہے، اور تیسری میں اس سے کم ہے۔ البتہ مختلف روایات میں غور کرنے سے اس کو مارنے پر ثواب ملنے کی مختلف وجوہات سمجھ آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ چھپکلی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی ہوئی آگ پر بھڑکانے کی نیت سے پھونک ماری تھی، لہٰذا نبی کی عداوت کی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چھپکلی کو پہلی مار میں مار ڈالے اس کو اتنا ثواب ہے، اور جو دوسری مار میں مارے اس کو اتنا ثواب ہے لیکن پہلی بار سے کم، اور جو تیسری بار میں مار ڈالے اس کو اتنا ثواب ہے لیکن دوسری بار سے کم۔ اس حدیث میں ثواب کی مقدار کا ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ مسلم کی ایک اور روایت میں پہلے وار سے مارنے والے کے لیے 100 نیکیاں لکھے جانے کا ذکر ہے، اور سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ پہلے وار میں مارنے والے کو 70 نیکیاں ملیں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلیاں مارنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلانے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپکلیوں کو مارو، بے شک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ روشن کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپکلی کو مارا کرتی تھیں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی تو دیکھا ایک نیزہ وہاں نصب ہے۔ عورت نے پوچھا یہ نیزہ کیسا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم اس سے چھپکلیوں کو مارتے ہیں۔ پھر آپ نے اس عورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو تمام حشرات الارض اور جانور آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگے ماں سوائے چھپکلی کے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلانے کے لیے پھونکے مارنے لگی۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک اور سند سے حدیث کو روایت کیا ہے، واقع بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی تو میں نے ان کے حجرہ میں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ میں نے پوچھا، ام المومنین آپ اس نیزہ سے کیا کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ ان چھپکلیوں کے لیے ہے، میں اس سے انہیں مارتی ہوں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین پر کوئی ایسا جانور نہیں تھا جس نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہ کی ہو سوائے چھپکلی کے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلانے کے لیے پھونکے ماری تھی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے مارنے کا حکم فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ اور چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے اور ان کا نام فاسق یعنی شرارتی رکھا ہے، اور فرمایا کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو یہ چھپکلی اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اس میں پھونک مارتی تھی۔ یہ موذی جانور ہے، انسان کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، برتن میں تھوکتی ہے اور نمک میں رال ٹپکاتی ہے، جس کی وجہ سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور کچھ بس نہیں چلتا تو چھت وغیرہ پر چڑھ کر کھانے میں بیٹھ کرتی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث میں پہلی مار میں مارنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اس کو جلد مارنے کی ترکیب کے طور پر کہا گیا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات اگر پہلی بار میں چھوٹ جائے تو پھر ہاتھ میں نہیں آتی، اس لیے اس کو بھاگنے کا موقع دیے بغیر ہی مار دینا چاہیے۔ پہلی ضرب میں مار ڈالنے کا ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ قتل کرنے میں بھی بہتر طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے جس سے جانور کی جان جلد نکل جائے۔ یہ قتل میں رحم دلی کا اظہار ہے، اور اس لیے بھی کہ ایک ضرب سے مارنے سے حکم کی تعمیل کا جذبہ اور قوت ظاہر ہوتی ہے جو مستحسن ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ چھپکلی شیطان ہے۔
محدثین نے لکھا ہے کہ شیطان کو مارنے پر ثواب ملنے کی منجملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک موذی جانور ہے۔ البتہ احادیث میں کہیں پر بھی یہ وارد یا ثابت نہیں ہے کہ چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔